الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سلسلہ انوکھی باتیں۔ آج جو ہم موضوع آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں، جو موضوع ہے وہ انوکھی کشتی ہے۔ ہاں، انوکھی کشتی۔ کشتیاں تو دنیا میں بہت ہیں، مگر یہ انوکھی کشتی کون سی ہے؟ اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے قبل درود پاک کی فضیلت سلسلے میں شامل کرتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو کہ تمہارا درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم چاہتے ہیں ہماری مجلس سج جائے، ہمارا بیٹھنا سج جائے، اس میں رونق اور نور آ جائے، تو ہم مدنی آقا، نور والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں، ہماری محفل سج جائے گی۔ اور جب درود پاک پڑھ کر ہم اپنی دنیا کی محفل کو سجائیں گے، یہ درود پاک ہماری قیامت کی محفل کو بھی سجا دے گا۔ یہاں بھی رونق ہے، یہاں بھی زینت ہے، یہاں بھی آراستگی پیراستگی ہے، اور قیامت کے دن بھی نور عطا کیا جائے گا۔ یہ نور ہوگا جس کی روشنی میں پل صراط پار کر جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ انوکھی کشتی۔ جی ہاں، انوکھی کشتی، یہ وہ کشتی ہے، دنیا کی پہلی کشتی ہے، اور یہ وہ کشتی ہے جس کے بنانے کا حکم رب کریم نے دیا، اور جس کا نقشہ جبریل امین علیہ السلام نے بنایا، اور حضرت نوح علیہ السلام، جن کو آدم ثانی کہا جاتا ہے، اور کفار کی طرف مبعوث ہونے والے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ وہ 5 رسول جن کو اولو العزم رسول کہا جاتا ہے، ان میں سے ایک حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ کشتی بنائیے۔ آپ نے کشتی بنائی، اور وہ کشتی کتنی بڑی تھی مدنی چینل کے ناظرین؟ بڑی انوکھی کشتی تھی۔ اس دور میں اتنی بڑی کشتی بنانا واقعی ایک انوکھی اور منفرد بات تھی۔ وہ کشتی کتنی بڑی تھی؟ وہ لمبی اتنی تھی، اس کے بارے میں تفاسیر میں لکھا ہے۔ تفسیر کبیر میں امام فخر الدین رازی رحمت اللہ تعالی علیہ بیان کرتے ہیں، اس کشتی کی لمبائی 450 فٹ تھی، اور اس کی چوڑائی 75 فٹ تھی، اور اس کی اونچائی 45 فٹ تھی، اور وہ کشتی 3 فلور میں بنائی گئی تھی۔ ایک نیچے کا فلور تھا، ایک درمیانی فلور تھا، ایک اوپر کا فلور تھا۔ جو سب سے نچلا فلور تھا، جسے ہم گراؤنڈ فلور بھی کہہ سکتے ہیں، اس میں وحشی درندے اور دیگر جو جنگلی جانور تھے ان کو اس میں رکھا گیا، اور جو درمیان والا پورشن تھا اس میں پالتو جانوروں کو رکھا گیا، اور جو سب سے اوپر والی منزل تھی اس میں حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کی اولاد جو آپ پر ایمان لائی، آپ کی ازواج، آپ کی بیویاں جو آپ پر ایمان لائیں، اور آپ پر ایمان لانے والی آپ کی قوم کے افراد، کم و بیش 80 افراد اس کشتی پر سوار تھے۔ یہ بڑی دنیا کی انوکھی کشتی تھی۔ یہ کشتی اللہ تعالیٰ نے کیوں بنانے کا حکم دیا؟ کہ رب کریم نے فیصلہ فرما لیا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی تھی، ربی لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ زمین پہ کافروں کا کوئی گھر نہیں چھوڑنا۔ جنہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا ہے، ایمان نہیں لائے، اے اللہ ان سب پر اپنا عذاب لے آ۔ رب کریم نے طوفان بھیجا۔ اس طوفان کا آغاز بھی بڑے انوکھے انداز سے ہوا۔ ایک تندور جو تھا، جسے عربی میں تنور کہا جاتا ہے، اس سے پانی کا آغاز ہوا، عذاب کا آغاز ہوا، اور
پھر رب کریم کے حکم سے آسمان نے اپنے دروازے کھول دیے اور زمین سے جو چشمے پھوٹ پڑے اور چاروں طرف پانی پانی ہو گیا، اور وہ اتنا شدید پانی تھا، اللہ اکبر، بڑے بڑے اونچے پہاڑ، ان سے بھی اس کی لہریں، اور وہ اس کی آنے والی جو لہریں تھیں ان پہاڑوں سے بھی اونچی ہو گئیں اور پہاڑ نیچے رہ گئے۔ رب کریم نے اپنے پانی کے خزانوں میں سے تھوڑا سا پانی چھوڑا تھا اور اس قدر وہ بھیانک طوفان کی شکل اختیار کر گیا اور ہر شے کو، ہر گھر کو ملیا میٹ کر دیا سوائے نوح علیہ السلام اور آپ کی وہ جو انوکھی کشتی تھی وہ بچی، اس کے سوار بچے، وہ جانور بچے اور وہ پالتو جانور بچ گئے اور آپ پر ایمان لانے والے مومن بچ گئے۔ ہاں، ایک شخص جو آپ کے گھر کا فرد تھا، آپ کا بیٹا تھا، مگر آپ پر ایمان نہ لایا، کفر کر بیٹھا، اور کفر کی وجہ سے اس کا جو آپ سے نسب تھا وہ منقطع ہو گیا۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا انہو لیس من اہلک، اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں ہے کیونکہ کفر کر بیٹھا ہے۔ نوح علیہ السلام کی وہ کشتی، یہ بھی بڑی انوکھی بات ہے مدنی چینل کے ناظرین کہ وہ کشتی 6 مہینے تک پانی پر سفر کرتی رہی، رب کریم کے حکم سے وہ تیرتی رہی، اور وہ تیرتے تیرتے خانہ کعبہ تک بھی پہنچی۔ اس نے 3 راؤنڈ، 3 چکر، یا یوں کہہ لیجئے 3 مرتبہ طواف خانہ کعبہ کا کیا، اور پھر رب کریم کے حکم سے وہ کشتی کوہ جودی نامی پہاڑ پر آ کر رک گئی۔ رب کریم نے حکم دیا، وہ حکم کیا تھا؟ رب کریم نے ارشاد فرمایا قیلا یا نوح اہبط بسلام منا وبرکات علیک وعلی ممن معک۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اے نوح کشتی سے اتر، ہماری طرف سے سلام اور برکتوں کے ساتھ جو تجھ پر ہیں اور جو تیرے ساتھ کچھ گروہ ہیں۔ نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھ والے لوگ کشتی سے اتر آئے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں وہ 10 محرم کا دن تھا اور کشتی والوں کے پاس جو تھوڑا بہت مختلف قسم کے اناج بچ گئے تھے، ان تمام اناجوں کو مکس کر کے، مختلف اناجوں کو، مختلف دالوں کو، اس میں دالیں بھی تھیں، اس میں گندم بھی تھا، اس میں جو بھی تھا، ان سب کو جمع کیا گیا اور جو ہے وہ سب کو ملا کر بنا لیا گیا، گویا کہ دنیا کا سب سے پہلا کھچڑا، جسے عوامی زبان میں حلیم کہا جاتا ہے اور ستنجا بھی اسے کہتے ہیں، وہ سب سے پہلا ستنجا، سب سے پہلا کھچڑا اس وقت بنایا گیا اور لوگوں کو کھلایا گیا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ 10 محرم کے دن اگر یہ سارے اناج، مختلف اناج جمع کر کے پکائے جائیں اور اس پر شہداء کرام کی فاتحہ کی جائے، ان کے لیے اصال ثواب کیا جائے، انشاءاللہ سارا سال مختلف اناجوں میں برکت رہے گی۔ اپنے گھر والوں پر کھانے میں وسعت کی جائے 10 محرم کے دن تو پھر برکت نازل ہوتی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا موضوع ہے انوکھی کشتی۔ اس کو بنانے میں بھی بڑا انوکھا پن تھا۔ نوح علیہ السلام نے کبھی کشتی نہیں بنائی تھی۔ اللہ پاک نے جبریل امین علیہ السلام کو بھیجا کہ نوح علیہ السلام کو طریقہ بتاؤ کہ کشتی کیسے بنانی ہے۔ آپ کشتی بنانے لگے، کئی دن، کئی مہینے کشتی بنانے میں لگے۔ آپ کی قوم جو آپ پر ایمان نہیں لائی تھی، وہ نعوذ باللہ آپ کا مذاق بھی اڑاتے تھے، تمسخر کرتے تھے کہ اے نوح اس علاقے میں تو کوئی دریا نہیں ہے، اس علاقے میں تو پانی کا نام و نشان اس لحاظ سے نہیں ہے کہ دریا نہیں ہے، آپ کشتی اس علاقے میں کیوں بنا رہے ہیں؟ لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ رب کریم نے اس کا حکم دیا ہے۔ اس بات کو بھی قرآن کریم نے یوں بیان کیا ہے وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ سَخِرُوا مِنْهُ قَالَ إِن تَسْخَرُوا مِنَّا فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا اور نوح کشتی بناتا ہے اور جب اس کی قوم کے سردار اس پر گزرتے، اس پر ہنستے، بولا یعنی نوح علیہ السلام نے فرمایا اگر تم ہم پر ہنستے ہو ایک وقت ہم تم پر ہنسیں گے جیسا تم ہنستے ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، پتہ چلا نیک لوگوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ آج اگر ہم کسی کا مذاق اڑائیں گے کل ہمارا بھی مذاق اڑایا جائے گا۔
عربی کا مقولہ ہے من داہی کا دوہی کا، جو کسی پہ ہنستا ہے پھر اس پر بھی ہنسا جاتا ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس کشتی کی بات کر رہے ہیں جو بڑی انوکھی کشتی ہے۔ نوح علیہ السلام نے وہ کشتی بنائی، اللہ کے حکم سے بنائی، اس کے انوکھا پن آپ نے سنا، اس کے بنانے کا انوکھا پن سنا، آپ کی قوم کا آپ کے ساتھ رویہ اس کے بارے میں بھی آپ نے سنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، کشتیاں یہ اللہ تعالیٰ کی ایک بہت بڑی انسانوں پر نعمت ہیں اور زبردست نعمت ہیں۔ کشتی رب کریم نے انسان کو بنانا سکھائی، کشتی کے ذریعے سے بہت سارے فوائد انسانوں کو ملے۔ اللہ پاک نے قرآن مجید میں جگہ جگہ اپنی اس نعمت کو بیان کیا ہے، اور رب کریم نے ارشاد فرمایا وَسَخَّرَ لَكُمُ الْفُلْكَ لِتَجْرِيَ فِي الْبَحْرِ بِأَمْرِهِ وَسَخَّرَ لَكُمُ الْأَنْهَارَ۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے اور تمہارے لیے کشتی کو مسخر کیا کہ اس کے حکم سے دریا میں چلے، اور تمہارے لیے ندیاں مسخر کی۔ اللہ اکبر! نہریں، ندیاں، دریا، سمندر۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے انسان پر کتنا بڑا کرم کیا کہ اس کے لیے ان سب چیزوں کو مسخر کر دیا، اس کے کنٹرول میں، قبضے میں کر دیا، قابو میں دے دیا۔ اور کشتیاں رب کریم نے انسان کے قابو میں دے دیں۔ کشتیاں رب کریم کی نشانیاں ہیں، اور اللہ پاک نے اسے نشانی بھی فرمایا ہے، اور اللہ پاک نے ان کشتیوں کی نسبت اپنی طرف فرمائی ہے۔ سورہ رحمان کی مشہور آیت مبارکہ، اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور دریا میں پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اسی کی ہیں۔ اللہ اکبر! مدنی چینل کے ناظرین، یعنی جن چیزوں سے وہ کشتیاں بنائی گئیں وہ بھی اسی نے پیدا فرمائیں، ان کو بنانے کا طریقہ وہ بھی رب کریم نے ارشاد فرمایا، اور کشتی بنانے اور کاریگری کرنے کی عقل بھی اللہ پاک نے عطا فرمائی۔ گویا سب اسی کا ہے، یہ کشتیاں اسی کی ہیں۔ اللہ اکبر! یہ دریاؤں میں جو تیز ہوائیں چل رہی ہیں، جو کشتیوں کو چلا رہی ہیں، کبھی مشرق سے مغرب کی طرف لے جاتی ہیں، کبھی شمال سے جنوب کی طرف لے جاتی ہیں، یہ سب ہوائیں بھی اسی کی ہیں۔ اس لیے فرمایا وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، کہ اور دریا میں پہاڑوں جیسی کشتیاں، پہاڑوں جیسی اٹھی ہوئی کشتیاں اللہ ہی کی ہیں، اسی کی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس بات کو رب کریم نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ، اور سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی کشتیاں اس کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ جو کشتیاں چل رہی ہیں سمندر میں، دریا میں، اس میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں۔ اللہ اکبر! مفتی دعوت اسلامی استاذ محترم مفتی قاسم قادری زیدہ مجدہ، آپ نے بڑی پیاری تفسیر لکھی ہے قرآن کریم کی، صراط الجنان۔ اس میں آپ نے تفسیر روح البیان اور تفسیر کبیر کے حوالے سے اس آیت مبارکہ کے تحت جو لکھا ہے، مدنی چینل کے ناظرین، وہ بڑا ہی زبردست مضمون ہے۔ آئیے اس کا خلاصہ ہم یہاں سنتے ہیں۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ سمندر میں چلنے والی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی کشتیاں اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کے دلائل اور اس کی قدرت، عظمت اور حکمت کی نشانیوں میں سے ہیں کہ بادبانی کشتیاں ہوا کے ذریعے چلتی ہیں، رکتی ہیں۔ ان ہواؤں کے چلانے اور روکنے پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی قدرت نہیں رکھتا، اور یہ قدرت والے معبود کے وجود کی دلیل ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کوئی کہہ سکتا ہے لکڑی میں نے اگائی ہے، میں نے اسے کاٹا ہے، میں نے تختے بنائے ہیں، میں نے کشتی بنائی ہے، تو کیا دریا بھی اس نے بنائے ہیں؟ کیا پانی بھی اس نے بنایا ہے؟ اور اس کشتی کو بنانے کی جو عقل تھی وہ بھی کیا اس کی اپنی ہے؟ یہ رب کریم کی عطا ہے۔ اور جو ہوائیں ان کشتیوں کو چلاتی ہیں، وہ ہوائیں کون چلاتا ہے؟ اللہ پاک کے علاوہ کسی کو قدرت نہیں کہ ان ہواؤں کو چلائے۔ بادبانی کشتیاں اللہ کے حکم سے کبھی کس طرف جاتی ہیں، کبھی کس طرف جاتی ہیں۔ مفتی صاحب آگے فرماتے ہیں، اور اس کی دوسری دلیل یہ ہے کہ یہ کشتیاں انتہائی وزنی ہوتی ہیں، لیکن اپنے بھرپور وزن کے باوجود ڈوبتی نہیں ہیں۔
بلکہ پانی کی سطح پر تیرتی جاتی ہیں۔ ان کشتیوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں پر عظیم انعامات کی معرفت بھی حاصل ہوتی ہے، جیسے ان کشتیوں کے ذریعے زمین کے ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک سامان کی نقل و حمل سے تجارت کے عظیم فوائد حاصل ہوتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ کتنا بڑا اللہ کا انعام ہے۔ یہ کشتیاں ڈوبتی نہیں ہیں، یہ کشتیاں وزن ان پر کتنا ڈال دیا جائے، ٹنوں وزن ان پہ ڈال دیا جائے، انسان سوار ہو جائیں، بڑے بڑے کنٹینر آج کے دور میں ان کشتیوں پر جو ہے وہ بحری جہاز کہتے ہیں، ان کے ذریعے سے کبھی جو ہے وہ مغرب کے دور دراز ممالک سے، کبھی کسی جو ہے وہ ساحل سے، کبھی کسی ساحل سے کشتیاں، یہ بڑے جہاز لوڈ ہوتے ہیں، کبھی کسی ملک سے، کبھی کسی ملک سے، پاکستان سے جو ہے وہ دوسرے ممالک کی طرف جو ہے وہ سامان جا رہا ہے، کنٹینر جا رہے ہیں، ٹنوں وزن ہے اس میں، دوسرے ممالک سے پاکستان آ رہے ہیں۔ اللہ اکبر، غور کیجئے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں، اور اس میں انسانوں کے لیے فائدے ہیں۔ اللہ پاک نے اس بات کو بھی ارشاد فرمایا، رب کریم فرماتا ہے وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، ترجمہ، کشتی کے دریا میں لوگوں کے فائدے لے کر چلتی ہے۔ یہ کون سے فائدے لے کر چل رہی ہے؟ یہ سامان کبھی غلہ ہے، اناج ہے، کپڑے ہیں اور دیگر مصنوعات ہیں، کبھی ہمارے استعمال کی چیزیں ہیں، کبھی ہمارے گھر میں استعمال ہونے والی چیزیں ہیں۔ یہ بحری جہازوں کے ذریعے سے، ان کشتیوں کے ذریعے سے اس ملک سے اس ملک اور اس ملک سے اس ملک، یہ رب کریم کی کتنی بڑی ہم پر عطا ہے، اور اللہ پاک کی نشانی ہے کہ وہ اس نے ہمارے لیے اس میں فائدے ہی فائدے رکھے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، رب کریم نے ہمارے لیے اس میں فائدے رکھے۔ دور فاروقی میں کیا ہوا، آئیے ایک بڑا پیارا زبردست واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن عبداللہ بن مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت عمر فاروق امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک خط لکھا، لیٹر لکھا، جس میں مصر سے سمندری راستے کے ذریعے سے کھانے پینے کا سامان مدینہ منورہ لانے کا فرمایا۔ آپ کو جب یہ خط ملا تو حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے مصر سے 20 کشتیاں سامان بھر کر بھیجا، اور ہر کشتی میں کم و بیش 3000 اردب، یہ اردب کیا ہے؟ 24 ساع کا ایک پیمانہ ہے، تو ہر کشتی میں کم و بیش 3000 اردب اناج کے دانے تھے۔ تمام کشتیاں ساحل پر آ لگیں۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود استقبال کے لیے آپ ساحل پر گئے، اور آپ نے ساتھ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لیا۔ انہیں حکم دیا سارا سامان آپ قبضے میں لیں، سارے سامان کو سمیٹیں، اور مدینہ لایا گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈیوٹی لگائی گئی، آپ نے تقسیم کرنا ہے، اور تقسیم کا انداز کتنا پیارا تھا، جیسے آج کل سیلف سروس ہوتی ہے، ٹوکن لیتے ہیں پھر جا کر سامان لیتے ہیں۔ حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کو پرچی لکھ کر دیتے تھے، اور وہ جا کر حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دکھاتے تھے، اور سامان مل جاتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، جب کشتیوں کے ذریعے سے اتنا سارا سامان مصر سے مدینے پہنچا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیا آپ کے الفاظ تھے، آپ نے اللہ پاک کا شکر کس انداز سے ادا کیا کہ اس اللہ کا شکر ہے کہ جس نے ہمارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا، سمندر ہمارے قابو میں دے دیا، اور یہ جو کشتیاں ہیں، ان کشتیوں میں مسلمانوں کے لیے مدینہ منورہ تک سامان پہنچا کر، فائدے پہنچا کر اللہ پاک نے احسان کیا ہے۔ سبحان اللہ، کشتیاں مسلمانوں کے لیے، انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانی بھی ہیں، اس میں فائدے بھی ہیں، بڑے زبردست فائدے ہیں۔ کیسے زبردست فائدے ہیں؟ ان کشتیوں کے ذریعے سے غذا ایک ملک سے دوسرے ملک جاتی ہے، کسی غریب ملک میں مدد کرنی ہے تو امیر ملک وہاں کی مدد کرتے ہیں، غذا ان کشتیوں کے ذریعے ان تک پہنچ جاتی ہے۔ کسی کو ایسا ملک کہ کہیں کوئی افتاد آ گئی، کوئی سیلاب آ گیا،
کوئی طوفان آ گیا، کوئی آسمانی آفت آ گئی اور لوگ اس میں جو ہے وہ پریشان ہو گئے، دیگر ممالک انہی کشتیوں کے ذریعے سے ان کی مدد کرتے ہیں۔ اور عام حالات میں ہمارے لیے اس میں کتنے زبردست فائدے ہیں کہ کیا کچھ دوسرے ممالک سے ہمارے ملک میں آتا ہے، ہمارے ملک سے دوسرے ملک جاتا ہے۔ اللہ پاک نے ان کشتیوں کو ہمارے لیے اپنی نشانیاں بتایا ہے۔ یہ کشتیاں اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نشانی کیسے ہے کہ آپ دیکھیے مدنی چینل کے ناظرین کہ یہ کشتی ڈوبتی نہیں ہے، یہ کشتی اتنا وزن اپنے اوپر برداشت کرتی ہے، یہ کشتی پہاڑوں کی جتنا وزن رکھتی ہے، ٹنوں وزن اس کا اپنا ہے۔ آج کل بحری جہاز دیکھیں آپ، بڑے بڑے بحری جہاز ہیں، اتنا ان کا ٹنوں وزن اپنا ہے، پھر ان پر لادے گئے کنٹینر ٹنوں وزن رکھتے ہیں۔ پھر دیگر جہاز بھی ہوتے ہیں جن پر انسان سواری کرتے ہیں، اور آپ دیکھیں کتنے انسان، ہزاروں انسان ایک ساتھ اس میں سوار ہو جاتے ہیں، مگر وہ کشتی نہیں ڈوبتی۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی نشانی قرار دیا ہے۔ کون ہے جو ان کشتیوں کو ڈوبنے سے بچاتا ہے؟ ایک ہی لفظ، ایک ہی نام زبان پر آتا ہے، وہ اللہ ہے، وہ رب کریم ہے جو ہواؤں کو بھی چلاتا ہے۔ اور باد بانی کشتیاں ہواؤں کے ذریعے سے مدنی چینل کے ناظرین اپنا سفر طے کرتی ہیں۔ مخالف سمت کی ہوا آتی ہے تب بھی کشتی جاری ہے، اور سیدھی سمت سے ہوا آتی ہے تب بھی کشتیاں ان لہروں کو اور سمندر کا سینہ چیرتے ہوئے سفر کشتی کرتی چلی جاتی ہے۔ اللہ پاک نے اس کو بھی یوں بیان فرمایا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ، اللہ اکبر۔ اللہ پاک نے فرمایا کشتیوں کو تم دیکھتے ہو پانی کو چیر کر چلتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، کشتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں، اس کی نشانیاں ہیں، انسان پر اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، کشتیوں کے بارے میں ہمیں احادیث مبارکہ بھی ملتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی کشتیوں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ آئیے ایک حدیث مبارکہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ اس حدیث کو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسے موقع پہ بیان کیا کہ جب آپ ایک جگہ آرام فرما رہے تھے، آپ نے ارشاد فرمایا ناس من امتی یرکبون البحر الاخضر فی سبیل اللہ مثلهم مثل الملوک علی الاسرہ۔ یہ حدیث مبارکہ صحیح بخاری شریف میں ہے۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے میری امت میں جو کشتیوں پر سوار ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں تو فرمایا سمندر پر سوار ہوں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے، سمندر پر سواری کریں گے مطلب کشتی پر سوار ہو جائیں گے، اور پھر اللہ کی راہ میں سفر کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا کہ وہ کا انداز کیا ہوگا۔ فرمایا جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھتے ہیں نا، ایسے ہی میرے امتی ان کشتیوں پر بیٹھ کر شان و شوکت سے جائیں گے۔ علامہ عبدالرؤف مناوی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث کی شرح بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسے ہوں گے کشتیوں پر جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر ہوتے ہیں، مطلب پھر وسعت ہو جائے گی، مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ وسعت دے دے گا۔ آج تنگی کا معاملہ ہے، لیکن جس طرح بادشاہ بڑی وسعت والے ہوتے ہیں، بڑی مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، میری امت پر بھی اللہ تعالیٰ مال و دولت کی فراوانی کر دے گا اور یہ تنگی کے ایام ختم ہو جائیں گے۔ اور دوسرا اس کا معنی یہ بیان کرتے ہیں گویا کہ میرے آقا نے فرمایا جو یہ کام کریں گے، راہ خدا میں سفر کریں گے، کشتیوں پر بیٹھ کر جو لوگ جائیں گے، گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں یہ جنت میں ایسے ہوں گے جیسے بادشاہ اپنے تختوں پر بیٹھے ہوتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کشتیوں کا ذکر کیا ہے۔ کشتیوں کے متعلق حکایات بھی ملتی ہیں۔ ہم نے ایک حکایت تو سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مصر سے اتنا سارا اناج کشتیوں کے ذریعے آیا، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شخصیت ہیں کہ آپ نے باقاعدہ
شہر فسطاط کی طرف سے، دریائے نیل سے بحر قلزم کی طرف ایک نہر بھی آپ نے بنوائی، ایک نہر کھدوائی، تاکہ بحر قلزم سے سمندر کے راستے اناج اور دیگر چیزیں دوسری دنیا سے، دوسرے شہر سے مدینے پہنچیں، اور اس نہر کو خلیج امیر المومنین کا نام دیا گیا۔ یہ کس لیے ہوا؟ تاکہ کشتیاں اس میں سفر کریں، اور دریائے نیل سے ہوتی ہوئی کشتیاں یہ بحر قلزم میں آ جائیں اور وہاں سے مدینے پہنچ جائیں۔ ایک کشتی کے متعلق ایک واقعہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ آئیے آج جو ہم واقعہ اپنے سلسلے میں شامل کر رہے ہیں، حضرت ابراہیم بن ادھم رحمت اللہ تعالی علیہ ایک کشتی میں سوار تھے، اور اس وقت طوفان آ گیا راستے میں۔ حضرت ابراہیم بن ادھم ایک چادر لے کر آرام کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں، طوفان آ گیا ہے، کہیں سب ڈوب نہ جائیں۔ اللہ اکبر! ایک شخص آپ کے پاس آیا اور آ کر آپ سے کہا کہ آپ دیکھیں کس قدر طوفان ہے، آپ سو رہے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کے انداز ہی نرالے ہوتے ہیں۔ آپ نے آسمان کی طرف دیکھا اور بس آپ نے کیا، آسمان کی طرف دیکھا، گویا کہ اپنے رب کریم سے التجا کر رہے ہوں، مناجات کر رہے ہوں، اے اللہ یہ تیرے بندے، ان کو تو بچا لے، طوفان سے نجات عطا کر دے۔ اللہ اکبر! اسی وقت غیب سے آواز آئی، اے مضطرب موجو، اے لہرو، اے موجو سمندر کی، تم جو ہے وہ ٹھہر جاؤ، کیا تمہیں معلوم نہیں تمہارے اوپر ابراہیم بن ادھم موجود ہے۔ اللہ اکبر! اللہ والوں کے انداز نرالے ہوتے ہیں۔ اسی طرح کے واقعات ہمیں تاریخ اسلام میں ملتے ہیں۔ سیدنا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کا واقعہ بھی کشتی کا ہے۔ آپ سفر مدینہ پر تھے، راستے میں طوفان آ گیا، لوگ پریشان تھے، مضطرب تھے، اور جو ہے وہ کلمہ پڑھ رہے تھے اور بس اپنی موت کو دیکھ رہے تھے، مگر اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی علیہ مطمئن ہیں، آرام سے ہیں۔ جہاز کا کپتان آپ کے پاس آتا ہے اور آ کے پوچھتا ہے، حضرت آپ کو کوئی فکر نہیں؟ آپ نے فرمایا، میں نے کشتی پر سوار ہوتے وقت یہ دعا پڑھ لی تھی، سبحان الذی سخر لنا ھذا وما کنا لہ مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون۔ میں نے یہ دعا پڑھ لی تھی۔ حدیث پاک میں آتا ہے جو دعا پڑھ کے کشتی میں سوار ہوگا وہ کشتی نہیں ڈوبے گی۔ میں دعا پڑھ چکا ہوں، مجھے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر مکمل یقین ہے، یہ کشتی، یہ جہاز نہیں ڈوبے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ایسا عقیدہ ہوتا ہے، اللہ تعالی ہمیں بھی ایسا پختہ یقین نصیب کر دے۔ کشتی کے واقعات، کشتی میں حکمتیں، کشتی کے بارے میں ہم باتیں سن رہے ہیں۔ کشتی پر سوار ہونے کی ایک دعا یہ بھی آئی ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تعالی ہمیں اگر نصیب کر دے کشتی پر سوار ہونا تو ہم جو ہے دعا پڑھ کے سواری کریں، اچھی نیتیں کر لیں، اور ہم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو، اللہ تعالیٰ کی نشانی کو اپنے پیش نظر رکھیں کہ یہ کشتیاں اللہ کی نشانیاں ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی اس صنعت میں، اللہ تعالیٰ کے اس بنانے میں، اور ان اللہ تعالیٰ کی جو اللہ تعالیٰ ہوائیں چلاتا ہے، کشتیوں کو چلا رہا ہے، اور انسان کو جو اللہ نے عقل دی ہے، جس کے ذریعے انسان نے ایسی جو ہے وہ محیر العقول چیز جو ہے وہ بنا لی ہے، اللہ کی عطا سے ان پر غور کیا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ اللہ کی یہ بہت بڑی نعمت ہے، نہ صرف اس نعمت پر بلکہ ہر نعمت پر شکر ادا کیجئے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج کے سلسلے میں اتنا ہی۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔